ایک میں نے کوٹ کیا تھا کہ اتنی جائیداد مت بناؤ ورنہ دنیا سے محبت بڑھے گی. وہ بڑی خوبصورت بات لگی. لیکن انسان پھر بھی گاڑی بنگلہ جائیداد بینک بیلنس اپنا سب اکٹھا کر لیتا ہے. یہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی زندگی کتنے دن کی ہے. تو انسان سب کچھ جان بوجھ کے کیوں انجان بنا ہوا ہے. یہ تھوڑا بریف کر دیجیے گا. ایک انہوں نے کہا کہ کسی بزرگ نے کہا کہ وہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں تو اتنی جائیدادیں نہ بناؤ کہ دنیا کی طرف دل مائل ہو جائے. تو اگر کوئی اچھی زندگی گزارنے کے لیے یا بڑھاپے میں سہارے کے لیے کچھ اس قسم کی چیزیں اختیار کرتا ہے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً یہی فرمان عالی شان ہے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عمر دنیا میں بالکل ایسے رہو جیسے راستہ طے کرنے والا ایک مسافر ہوتا ہے کہ وہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. گویا کہ تمہارا بھی دنیا میں قیام عارضی ہے بالکل جیسے تم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کیا اور پھر اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہونا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے عمارتوں کی تعمیر میں لگا دیتا ہے. یعنی شوقیہ یا بس ایک پراپرٹی یا دوسری تیسری چوتھی اس میں وہ لگے رہے مگن ہو جائے. اشارہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اسے اسی قسم کے فضول کاموں کے اندر مشغول فرما دیتا ہے. ایک طرف تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کی اولاد اس حال میں رخصت ہو کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہو. تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یقینی سی بات ہے آدمی جب کچھ جمع کرے گا تو تبھی اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کر جائے گا، اور جب اولاد کے لیے چھوڑ کر جائے گا تو اولاد باپ کے مرنے کے بعد کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرے گی. لہٰذا یہ اشارہ ہوا کہ آپ جمع بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک اچھا مقصد ہونا چاہیے. تو اب خلاصہ کلام یہی ہوا کہ کمال انسان کا یہ ہے کہ صحیح ضرورت کے لیے وہ کمائے بھی اور جمع بھی رکھے اچھے قصد و ارادے کے ساتھ، لیکن اس طرح کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل نہ ہو. یہ ہے کمال. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو ایک حالت فقر اختیار فرمائی تھی یہ فقر اختیاری تھا. ایسا نہیں ہے کہ مطلب غیر اختیاری تھا، یعنی آپ کو فقیر بنایا گیا تھا اور آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کھانے کو اور کوشش بھی کرتے تھے تو کچھ نہیں ملا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک ایسی حالت اختیار فرمائی کہ اپنے پاس شام تک کا دوپہر تک کا کھانا نہ رکھا، دوپہر تک کی کوئی چیز نہیں رکھی، تو یہ فقر اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. کمال یہی ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں سونا زیور چاندی. آپ صحابہ کرام سے اگر مال طلب کرتے خود اپنی ذات کے لیے بھی تو کون انکار کر سکتا تھا، مالوں کے ڈھیر لگا دیتے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو اس سے ہٹا کر رکھا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود یہ بخاری کی روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے 1 سال کا غلہ جمع رکھتے تھے. یعنی جب وہ مال غنیمت کے جو باغات تھے ان سے زر زمینیں تھیں ان سے جو غلہ آتا تھا وہ سرکار 1 سال کے لیے سٹاک کر کے رکھا کرتے تھے تاکہ ازواج اس کو استعمال فرماتی رہیں. لیکن پھر ازواج کا بھی کمال یہ تھا کیونکہ سرکار کل اختیار دیتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں گھر میں 3 دن ہمارے ایسے نہیں گزرے کہ جس میں ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے. حالانکہ ہم کھا سکتے تھے لیکن ہم صدقہ کر دیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا اب ان سب کچھ چیزوں کو ملا لیجئے دنیا میں بالکل ایسا انسان رہے جیسے راہ چلتا مسافر ہے، لیکن اپنے آپ کو دست سوال دراز کرنے اپنی اولاد کو کسی کے سامنے بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ رزق حلال وہ کمائے بھی اسے جمع بھی رکھے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر بھی جائے. تو بس یہ اگر انسان کر لے کہ دنیا کی طرف دل مائل نہیں، اگر کچھ جمع بھی کر رہا ہے تو اپنے آپ کو
ذلت سے اور اپنی اولاد کو ذلت سے بچانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جمع کر رہا ہے تو پھر یہ بہت بڑا عبادت گزار شخص ہے اور انشاءاللہ اس پہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا.